اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 25 مارچ 2021 ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ جمعرات کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین اور کئی یورپی ملکوں میں اختتام ہفتہ پر گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے ہو جائیں گی۔ وقت کی یہ تبدیلی 27 مارچ ہفتہ اور 28 مارچ اتوار کی درمیانی شب کو ہوگی، اور اسپین میں جب رات کے 2 بجیں گے تو گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے ہو کر 3 بج جائیں گے۔ اس تبدیلی سے پاکستان اور اسپین میں وقت کا فرق 3 گھنٹے ہو جائے گا۔ پاکستان کا معیاری وقت اسپین سے 3 گھنٹہ آگے ہے۔ کاتالونیا میں کووڈ-19 پابندیوں کے بغیر کسی تبدیلی کے 9 اپریل تک بڑھا دیا گیا۔ ریسٹورنٹ و بارز کے اوقات و کار وہی رہیں گے جو پہلے ہی سے ہیں، یعنی صبح 7:30 بجے سے 5 بجے تک ڈائننگ کی اجازت ہوگی اور رات 10 بجے تک ٹیک اوے اور رات 11 بجے تک ہوم ڈیلیوری کی سروس دی جا سکے گی۔ کاتالونیا میں سفر کی اجازت ہے۔ رات کے کرفیو کے اوقات کار وہی رہیں گے، یعنی رات 10 بجے سے 6 بجے تک آمد و رفت پر پابندی ہوگی۔ ایسٹر کے موقع پر 6 افراد کے اجتماع کی اجازت ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں گزشتہ ہفتے میں انفیکشن میں اضافہ ہوا ہے اور 6% کی تصدیق کی گئی ہے۔ کاتالونیا میں اس وقت وائرس کے سبب 1378 افراد داخل ہیں، جو کاتالونیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے مقابلے میں 17 کم ہے۔ اس وقت کاتالونیا میں ICU میں 420 مریض داخل ہیں، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ کاتالان دارالحکومت بارسلونا میں گزشتہ ہفتہ کی نسبت 20% کورونا کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ میڈرڈ کے علاقہ پارلا میں ایک 17 سالہ کم عمر نوجوان کو ایک نوجوانوں کے گروہ نے وحشیانہ طریقے سے زد و کوب کیا ہے، جس سے نوجوان شدید زخمی ہو گیا ہے اور اس کے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں۔ یہ حملہ رات 10 بجے ہوا۔ زخمی نوجوان اپنے دوستوں کو الوداع کہنے کے بعد تنہا چل رہا تھا اور فون پر بات کر رہا تھا کہ اچانک نوجوانوں کا ایک گروہ اس پر پل پڑا اور اس کی پٹائی کر دی۔ نوجوان ہسپتال میں داخل ہے اور پولیس ملزمان کو تلاش کر رہی ہے۔ کاتالان شہر لدیدہ کے نواحی علاقے لا سیو دے اورخل میں موسس دے اسکواڈرا کے اہلکاروں نے 2 کم عمر لڑکیوں کے جنسی استحصال کے جرم میں 22 سالہ اندورین شہری کو گرفتار کر لیا۔ اس شخص کو ایک متاثرہ 16 سالہ لڑکی کی رپورٹ پر گرفتار کیا گیا۔ دوسری متاثرہ لڑکی کی عمر 17 سال ہے۔ بارسلونا میں موسس دے اسکواڈرا نے گزشتہ رات ایک 70 سالہ شخص کو گرفتار کیا، جس پر کاتالان شہر تاراگونا کے فلیٹ میں ایک 91 سالہ خاتون کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ خاتون کی نعش پر تشدد کے واضح نشانات تھے اور کچھ ذرائع نے امکان ظاہر کیا ہے کہ خاتون کو گلا دبا کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اس قتل کے الزام میں پولیس نے ایک شخص کو بارسلونا سے گرفتار کر لیا ہے۔ بیلجیم نے برطانیہ کی جانب سے یورپ سے برطانوی حدود میں داخل ہونے والے غیر قانونی مہاجرین کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ بیلجیم کی جانب سے انکار کا یہ فیصلہ برطانوی ہوم سیکرٹری پریتی پاٹیل کے رابطہ کرنے پر کیا گیا۔ بیلجیم کے اسائلم کے وزیر سمی مہندی نے جواب دیا کہ برطانوی ہوم منسٹر کو آگاہ کیا گیا ہے کہ بریگزٹ کے بعد مہاجرین کا واپسی کا ڈبلن ارینجمنٹ ختم ہو چکا ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے حکام نے ایک ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے، جو گاڑی کے پچھلے حصے میں 16 غیر قانونی تارکین وطن کو برطانیہ سمگل کر رہا تھا۔ نیشنل کرائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ ترک لاری ڈرائیور نے چینل پورٹس کے ذریعے غیر قانونی تارکین وطن کو اپنی گاڑی کے پچھلے حصے میں چھپا کر برطانیہ سمگل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے ایسٹر کے مسیحی تہوار کے دنوں میں ملک میں سخت ترین لاک ڈاؤن کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ انہوں نے اس فیصلہ کا اعلان پیر کو کیا تھا، جس پر خاصی تنقید سامنے آنے کے بعد انہوں نے دلی طور پر معذرت کا اظہار کیا۔ سخت تر لاک ڈاؤن 1 اپریل سے 5 اپریل تک نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ بیلجیم میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت نے صرف 1 ماہ قبل دی جانے والی رعایتیں واپس لیتے ہوئے سخت اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ ان اقدامات کا اعلان بیلجیم کے وزیر الیگزینڈر نے کیا ہے۔ اس حوالے سے قائم مشاورتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اس فیصلے کو اناؤنس کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ اور اس کے باعث اسپتال جانے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں،
رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ بھارت میں کرونا وائرس کی نئی قسم ڈبل میونٹ کا انکشاف ہوا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی ریاست مہاراشٹر کے حکام نے کہا ہے کہ 206 نمونوں میں وائرس کی نئی قسم کی تصدیق ہوئی ہے۔ سر پر لگائے نقلی بالوں میں آدھا کلو سونا اور قید چھپا کر لے جانے والے 2 مشکوک افراد جنوبی بھارت کے ایئرپورٹ پر پکڑے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاست تامل ناڈو کے چنئی ایئرپورٹ پر سیکورٹی حکام نے ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے 2 افراد کو ان کے بالوں کے مشکوک اور غیر معمولی انداز پر روکا۔ پاکستان میں ہر سال 4 لاکھ سے زائد افراد میں ٹی بی کی تشخیص ہوئی ہے۔ ٹی بی ایک ایسا مرض ہے جو پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہوا کے ذریعے ایک دوسرے شخص کو منتقل ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال لگ بھگ 4,10,000 افراد ٹی بی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صرف 2 سے 3 سال میں یہ تعداد دگنی ہو چکی ہے، جو 2017 میں 2 لاکھ تھی۔ ٹی بی کے باعث موت کا شکار ہونے والے افراد میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے اور خواتین سمیت پاکستان میں ہر سال ٹی بی کے باعث 69,000 ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ اولمپکس مقابلوں میں شرکت کی امیدوار ایل سلواڈور کی خاتون سرفر کیتھرین دیاس آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعہ ان کے آبائی علاقے ایل ٹنکو بیچ میں پیش آیا۔ 22 سالہ دیاس اولمپک کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ بارسلونا میں خواتین کی ایسوسی ایشن آسیسوپ نے 23 مارچ کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی۔ آئیے ہم آپ کو اس تقریب کے حوالے سے ویڈیو کلپس دکھاتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ختم نبوت اور ایمان کے اوپر کرے، اور اللہ تبارک و تعالی روز محشر حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ بھی اس وقت پریشان حال ہیں یا کسی بھی آزمائش سے دوچار ہیں یا بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی آزمائشوں کو ختم کرے اور تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی آسودہ حال کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔